अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शकील। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार सईद चौधरी साहब। नाज़रीन, सानेहा साहिवाल में जुडिशल कमीशन का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, सईद चौधरी साहब से जानेंगे। और आज तक कितनी रिपोर्टों को जुडिशल जो कमीशन की रिपोर्टें हैं उनको दीमक खा गई है, ये भी इनसे जानेंगे। मैं बिला तमहीद सईद साहब की तरफ बढ़ता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि जो सानेहा साहिवाल है, इस पे अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज साहब, रहमान मलिक सेनेटर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी डिमांड की है, मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन जो है वो कायम किया जाए और उसकी रिपोर्ट जो है मंजर आम पर लाई जाए। मैं सईद चौधरी साहब से जानता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होगा और इसको ये अगर इसका कोई फ़ायदा है तो इसको कैसे बनाया जाता है। मैं सही साहब से बोलूँगा। जी सही साहब। जी काशिफ जी, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 1956 का और पंजाब ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी आर्डिनेंस है 1969 का। इनके तहत ये कमीशन बनते हैं, इंक्वायरी कमीशन। ये जो जुडिशल कहना है इसको, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इन जो दोनों कवानीन हैं इनमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये कमीशन जो है या ट्रिब्यूनल है ये जजों पर मुश्तमिल होगा। ये साबिक जज भी हो सकते हैं, कोई अफसर भी हो सकता है, किसी को भी वो इंक्वायरी हुकूमत दे सकती है। अब आपका दूसरा सवाल है कि क्या इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इस हवाले से जो माजी में हुए हैं उनका आगे जाके हम जिक्र करेंगे कि कितने ट्रिब्यूनल बने हैं, कितने कमीशन बने हैं। इसका दो टोक जवाब ये है कि कमीशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सर इसको बनाते क्यों है? हाँ, यही बात है। कमीशन जो होता है ये दरअसल जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ना, कि क्या इंक्वायरी करवानी है, वो हुकूमत का इख्तियार है। हुकूमत टर्म्स ऑफ रेफरेंस देती है। इसका मकसद सिर्फ यही एक होता है कि गैर जानबदारी के साथ इंक्वायरी करके ट्रिब्यूनल या कमीशन अपनी सिफारिशात हुकूमत को देता है और हुकूमत उस पर अमल करने की पाबंद नहीं है। ये मैं कानून की बात बता रहा हूँ। जो अदालती नज़ायर हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में ये पहली दफ़ा चीज़ सामने आई थी। वो नवाब साहब का जो कत्ल हुआ था उनका, तो उसकी जुडिशल इंक्वायरी हुई थी। अदालत ये करार दे चुकी है कि जुडिशल इंक्वायरी जो है या ट्रिब्यूनल की कार्रवाई जो है या कमीशन की कार्रवाई जो है, उसको शहादत के तौर पे अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। अब अगर शहादत के तौर पे ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं किया जा सकता तो उस पर कार्रवाई क्या होनी है? उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मसलन अब सानिया मॉडल टाउन वाली इंक्वायरी हुई थी ट्रिब्यूनल, उसकी पहले तो इन्होंने पेश ही नहीं की, रिपोर्ट पब्लिक ही नहीं की हुकूमत ने। फिर वो अदालत में गए मनहाजिल करान वाले, तो अदालत के 3 रुकनी अदालत के फुल बेंच ने ये हुक्म दिया कि इसको 30 दिन के अंदर अंदर पब्लिक किया जाए और इसकी कापी फौरी तौर पर मनहाजिल करान को दी जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये लिख दिया कि जो ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट है, जस्टिस अली बाकर नजफी की जो रिपोर्ट है, वो जो ट्रायल है सानिया मॉडल टाउन का, उस पर उसका कोई असर नहीं होगा। वही बात मसलन एक और वाक़या मैं बयान कर देता हूँ आपको। सानिया गोजरा जो था उस पर इंक्वायरी हुई थी। ताहिर रज़ा एक आला अफसर थे, उनके खिलाफ मिस्टर जस्टिस इकबाल हमीद रहमान ने ऑब्जर्वेशन दी थी अपनी रिपोर्ट में कि इनको कोई आला ओहदा जो है, जो फील्ड का ओहदा है पुलिस का, वो ना दिया जाए। उसको उसकी राह में रुकावट बन गया। वो CCPO लाहौर लगना था उन्होंने, तो उस रिपोर्ट की बुनियाद पर नहीं लगाया जा रहा था। तो फिर हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया कि रिपोर्ट जो है ये तो ना अदालती फैसला होता है, ना इसके तहत सजा दी जा सकती है। जो ट्रायल कोर्ट है उसने जो उसके सामने शहादतें पेश की जाती हैं उनकी बुनियाद पर फैसला देना होता है, जबकि ये जो ट्रिब्यूनल या कमीशन की कार्रवाई है ये तो शहादत होती ही नहीं। इसको आला अदालतें कह चुकी हैं। 2 केसों के मैंने हवाले दिए आपको। कोई भी सानेहा होता है उस पर एक जुडिशल कमीशन कायम होता है, उसके बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरफ जाते हैं। इसको इसका पूरा एक तरीकाकार बताएं अब हमारे नाज़रीन को कि अगर ये जुडिशल कमीशन बनता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं, अगर इसका जो रिज़ल्ट आता है फिर उसके बाद क्या क्राइटेरिया होता है, अगर इसका फ़ायदा नहीं होता तो फिर हम ये बनाते क्यों हैं? हाँ, ये उसका एक ही मकसद है कि हुकूमत को के सामने हक़ाइक़ रखना। ठीक है। फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उस पर अमल करती है या नहीं। हुकूमत पाबंद नहीं। फौजदारी केस में जैसे ये सानिया साहिवाल का हुआ है या मॉडल टाउन, जो कमीशन की रिपोर्ट होती है
وہ بطور شہادت پیش نہیں ہو سکتی کہ جناب کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ جناب فلاں 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 بندے جو ہیں یہ ہاں کہ مجرم ہے، تو ان کو وہ عدالت وہ دیکھے گی نہیں، عدالت سائٹ پہ رکھ دے گی اس کو رپورٹ کو۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن دھاندلی والا جو بنا تھا کمیشن، وہ بھی ایک بے سود 2013 والا، اس میں باقاعدہ پھر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو صدارتی فرمان کے ذریعے تفویض دیا گیا تھا۔ ماضی میں ماڈل ٹاؤن کی انکوائری کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، ثانیہ مومن پورہ کی انکوائری ہوئی تھی، کراچی نقیب اللہ مسعود، ہاں نہیں ہاں سری لنکن نہیں بعد جے آئی ٹی بنی تھی، سری لنکن کرکٹ ٹیم پر جب فائرنگ ہوئی تھی اس کا ایک کمیشن بنا، مسٹر جسٹس شبر رضا رضوی نے انکوائری کی تھی، اور آئی جی سے لے کے نیچے اہلکار جو ڈیوٹی پہ تھا سب کو گلٹی قرار دیا تھا۔ وہ سارے اب فیلڈ میں ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اب طاہر القادری پر مبینہ فائرنگ کا جوڈیشل انکوائری ہوئی تھی، وہ کہاں ہے؟ کہیں نہیں پتا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ثانیہ گوجرا پہ ابھی میں نے ذکر کیا، اس میں انکوائری ٹریبیونل بنا تھا، کہاں گئی؟ ثانیہ جناب ایکسپریس ڈبوا کا ایک کمیشن بنا تھا، حمود الرحمان کمیشن بنا تھا، اچھا اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ جسٹس منیر کمیشن تھا۔ کمیشن جو ہے یہ صرف میڈیا کی نظروں میں آ کے بن کے اس کے بعد فائل پڑی ہوئی ہے، اس کو دیمک کھائی جا رہی ہے۔ ہاں یہی بات ہے، اصل میں یہ جو بزرگ جمع رہے نا، جو بڑے اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں سیاستدان حکومت کے جو لوگ ہیں، وہ تو چاہتے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے کمیشن بنا دیں، کمیشن کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ جناب 2 مہینے کے اندر، جیسے الیکشن دھاندلی والے میں انہوں نے 45 دن دیے تھے، 45 دن میں یہ فیصلہ کر دیں۔ فیصلہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک رپورٹ ہوتی ہے، سفارشات ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب جس چیز کا جوڈیشل کمیشن بن جائے اس کا کوئی فیصلہ نہیں آتا، اس کا صرف حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کرتی ہے۔ حکومت کی یہ مرضی ہے کہ رپورٹ منظر عام پر لائے، دل کرے اس پہ ایک اور کمیٹی بنا دے۔ اب اگر ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ ایک کمیشن بناتے ہیں یا ٹریبیونل بناتے ہیں اور کہتے ہیں 90 دن کے اندر جناب اپنی رپورٹ دے گا، وہ 90 دن تو لوگ خاموش رہیں گے نا۔ ہر بندہ یہ کہے گا کہ جناب ٹریبیونل کی رپورٹ آ لینے میں بات ٹھپ جائے گی، بات ٹھپ ہو جاتی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، جو پولیس ہے جے آئی ٹی جو ہے، یہ کوئی فائنڈنگ نہیں دے سکتی، کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی، اس میں اس نے صرف پولیس کا اور جے آئی ٹی کا کام صرف شہادتیں اکٹھی کرنا ہوتا ہے۔ شہادتیں اکٹھی کر کے چلان سبمٹ کر کے، چلان میں یہ شہادتیں صفائی میں ہیں، یہ استغاثہ کی طرف سے ہیں، عدالت ان کا ایگزامن کرتی ہے، پھر عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ ان میں سے کون گلٹی ہے کون نہیں۔ یہ جو ٹریبیونل کے مطالبہ کر رہے ہیں، یہ میرے خیال لوگوں کی کم علمی کہہ لیں یا ان کی دانست میں، یہ جو بھی وہ اس کے لیے لفظ استعمال کر لیں، وہ ان کو دراصل وہ لوگ سمجھے شاید جوڈیشل انکوائری میں جج بیٹھتے ہیں اور جج جو فیصلہ ہے وہ موقع پر سزا دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو سزا دینی ہے وہ ٹرائل کورٹ نے ہی دینی ہے، جہاں ان کا چلان سبمٹ ہونا ہے اسی نے دینی ہے۔ ٹریبیونل یا کمیشن کی رپورٹ میں ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی شہادت نہیں ہے۔ جو بھی ٹریبیونل کی رپورٹ بن جائے وہ ایک کاغذ کا پرزہ ہے، بالکل بے بنیاد ہے، بے بنیاد نہیں، یعنی کہ اس کا قانونی فوجداری قانون میں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، صرف حکومت کی رہنمائی کے لیے ایک وہ ہو جاتا ہے، گائیڈ لائن فراہم کر دیتے ہیں۔ اب جو ماڈل ٹاؤن والا تھا اس میں تو جو بھیجے گئے تھے ٹرمز آف کنڈیشن، اپنا ٹرمز آف ریفرنس جو تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ یہ کمیشن یہ تعین نہیں کرے گا کہ ذمہ دار کون ہے۔ اب جب وہ تعین ہی نہیں کرنا اس نے کون ذمہ دار ہے، اسی طرح اگر یہ ٹرمز آف ریفرنس بنا کے بھیج دیں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ 90 دن 100 دن 60 دن ضائع کرنے والی بات ہے۔ جے آئی ٹی کو کام کرنے دیں، جے آئی ٹی کو شہادتیں پیش کریں، بجائے اس کا کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے یا اس کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے۔ ہاں جو شہادت پیش نہیں ہوتی وہ عدالتیں موجود ہیں کہ جناب ہم نے یہ شہادت پیش کی تھی، جے آئی ٹی نے اپنے چلان میں یا اپنی رپورٹ میں اس کو حصہ نہیں بنایا۔ اب اس کے بعد میں تو یہ اس حق میں قطعاً نہیں ہوں کہ جوڈیشل انکوائری یا کمیشن بنایا جائے۔ اچھا اب آپ کے مطابق مجھے یہ بتائیے، جو افسوسناک واقعہ سانحہ ساہیوال ہوا ہے، اس کا کیا آگے اس پہ کارروائی ہوگی؟ ان لوگوں کو سزا ملے گی؟ وہ سامنے منظر عام پہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ لیکن جو پاکستان کا قانون ہے نا شہادتوں کا، اس میں بہت سارے سکم ہیں۔ اب یہ ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے، وائس ریکارڈنگ جو ہے، اس کو مؤثر شہادت نہیں مانا جاتا، لیکن جو ویڈیو بنانے والا جب خود پیش ہو کے یہ کہے گا
اب دیکھیں کتنی ویڈیوز آئی ہیں اس کی. لیکن جو سامنے لوگ آئے ہیں جے آئی ٹی میں وہ 2 ہیں, یعنی جو 6 7 10 بندوں نے جنہوں نے ویڈیو بنائی تھی وہ کنواں دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے. لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ دیکھ رہے ہیں جے آئی ٹی والے کتنے, وہ جو محکمہ ہے انسداد دہشت گردی والا, وہ کتنے طاقتور لوگ ہوں گے, اور ان کے پیچھے کون سے لوگ ہوں گے. لوگ ڈرتے ہیں سامنے آتے ہوئے. اب یہ عدالتوں کو دیکھنا ہوگا کہ عدالت طلب کر سکتی ہے اگر یہ گواہوں کی لسٹ پیش کر دیتے ہیں, استغاثہ بھی یا دوسرے لوگ بھی, ان کو عدالت طلب کر سکتی ہے بھائی آپ نے یہ ویڈیو بنائی تھی تو آپ آ کے بتائیں کہ وہاں کیا کیا دیکھا تھا, کہ جو ویڈیو آپ نے بنائی یہ ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوا تھا, پھر ان کو سزا ہو جائے گی. یہ اب جے آئی ٹی کا کام ہے کہ وہ کہاں تک اس کو جو چین ہے, چین آف کمان کہاں تک تھی, کیا تھا. اب وہ کہتے ہیں شناخت پریڈ کروانی ہے. بھائی اس جو دستہ تھا پولیس کا, اسکواڈ تھا جو کاروائی کر رہا تھا, اس کا آپ ریکارڈ چیک کر رہے ہیں کون کون بندے تھے, کون آن ڈیوٹی تھا, کون. اس بات کو تو آپ کریں نا پہلے, وہ 16 بندے تو سامنے لائے نا. یہ تو بہت آسان ہے ویریفائی کرنا. 5 6 نہیں, وہ ایک قانونی تقاضا ہے کہ شناخت پریڈ ہونی چاہیے. اگر نامعلوم لوگ ہوں تو انہیں, اب ایف آئی آر میں یہ گڑبڑ کر کے کہ نامعلوم, وہاں جو ایف آئی آر میں بتانا چاہیے تھا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے نام یہ ہیں. یہ جو مدعی کی طرف سے درخواست تھی اس میں بتاتے کہ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ فلاں 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 بندے تھے. اس میں کچھ سکم چھوڑے جا رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے, عدالتوں سے بھی. اس کو اتنی آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے. جو بھی آیا, جو لوگ یہاں سے جان فانی سے کوچ کر گئے, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, اور ان کو انصاف جو ہے, جو جس کی وہ امید باندھے بیٹھے ہیں, ان کو وہ انصاف بھی ملے. آپ کے خیال کے مطابق جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس ٹائم بے بنیاد ہے, مثلا اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے, جے آئی ٹی بنی ہے, جے آئی ٹی کو کام کرنے دیا جائے. ہاں, اس کی جو قانونی حیثیت تو ہے, لیکن اس کی رپورٹ جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں, کہ اس کو بطور شہادت ہی نہیں جب ماننا. اس کو شہادت کے طور پر, مثلا یہ رپورٹ ہے, ہم کہتے ہیں یہ اس میں ہو گیا کہ صحیح چوری جو ہے یہ گناہ گار ہے, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے انکوائری ٹریبیونل کی, لیکن عدالت جو اس کو اس رپورٹ کی بنیاد میں مجھے سزا نہیں دے سکتی. وہ کہے جی گواہیاں لائیں آزاد انڈیپینڈنٹ, کمیشن کی رپورٹ گواہی نہیں ہے. سعید چوہدری صاحب کے مطابق جوڈیشل کمیشن جو بنایا جاتا ہے, وہ آج تک جتنے بھی جوڈیشل کمیشن بنے ہیں وہ ان کی فائلیں جو ہیں وہ عدالتوں میں پڑی ہیں, ان کو دیمک کھائی جا رہی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سعید چوہدری صاحب نے بہت تفصیلی بتایا. جے آئی ٹی کو اپنا کام کرنے دیں تاکہ جو لوگ گلٹ ہیں, جنہوں نے گناہ کیا ہے, ان کو سزا ملے اور وہ اپنی سزا بھگتیں. اپنے میزبان کاشف شکیل کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.